تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 1 اپریل 2022 کا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، یہ شعبان کا آخری ہے۔ صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ جلا دینے والا۔ بولو کیا؟ جلا دینے والا۔ تو جو روزہ رکھتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے گناہ جل جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے موبائل میں ایک ڈیلیٹ کا آپشن ہوتا ہے، جب آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ چیز ریکارڈ سے غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو رمضان کے روزے رکھ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور روزہ روز سے بھی نکلا ہے۔ بولیے روزہ بولتے جائیں تو سمجھانا چاہوں گا۔ روزہ روز اردو میں اور فارسی میں روزانہ کو کہتے ہیں، یومیہ۔ دیکھیے کہ روزہ دن کی عبادت ہے، رات کی عبادت ہے۔ زور سے بولو نا۔ دن کی عبادت ہے، رات کی عبادت ہے۔ ٹائم تھوڑا قیمتی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی عبادت ہے۔ نماز آپ دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، بولو رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بولتے جائیے سارا مجمع بھائی، خاموش رہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ عمرہ دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی۔ ہاں اسی طرح بولتے جائیے۔ جہاد آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں اور بولیے رات کو بھی کر سکتے ہیں، مگر روزہ یہ رات کو نہیں رکھا جائے گا، یہ دن کو رکھا جائے گا۔ تو روزہ یہ روز سے ہے، روزانہ سے ہے کہ یہ دن کی عبادت ہے، دن میں رکھا جائے۔ اچھا روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ آ جائے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حج میں تقویٰ نہیں ہے؟ بولتے جائیے۔ کیا زکات میں تقویٰ نہیں ہے؟ کیا جہاد میں تقویٰ نہیں ہے؟ کیا عمرے میں تقویٰ نہیں ہے؟ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیا نماز میں تقویٰ نہیں ہے؟ تو یہ روزے میں خاص تقویٰ کیوں آ رہا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اصل میں بھائی ہر عمل پر شک ہو سکتا ہے، روزے پر شک نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے کہ صدقہ خیرات میں سیاست ہو، جیسا کہ اکثر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے مسجد مدرسہ بنانے میں دکھلاوا ہو اور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب کے حج میں دکھلاوا ہو اور ہوتا ہے، مگر روزے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ اگر کوئی شخص نہ رکھے روزہ تو کسی کو پتہ چلے گا کہ نہیں رکھا؟ کوئی بولتے نہیں ہوتے۔ مثلا روزہ نہیں رکھا اور افطاری کے ٹائم آ جائے تو گرم گرم کھا جائے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا روزے دار نہا رہا ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے، گرمی بھی ہے، اندر پیاس بھی، مگر یہ پیتا نہیں۔ اس لیے تو اللہ نے کہا کہ حج کو اور روزے کو، حج کو، صدقے کو، زکات کو، ہر چیز کو تولا جائے گا، پر الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اے فرشتوں ہٹ جاؤ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود بڑھ کے آؤں گا۔ تم ہٹ جاؤ، تم توڑ نہیں سکتے روزے کا عمل، وزن نہیں ہو سکتا، ماپ نہیں سکتے، درمیان سے ہٹ جاؤ۔ میں جانوں، روزہ جانے اور روزے دار جانے، اوپر پروردگار جانے۔ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا مصطفیٰ۔ آپ بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اندر آتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو دیکھ کر، ماشاءاللہ آپ بڑے توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسے سن رہا ہے۔ اندر زیادہ برکت نصیب ہوگی۔
ہوگی. بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزا دے. اچھا اب آپ میری طرف دیکھیں, پانی سامنے پڑا ہے, کمرہ لاک ہے, بند ہے, فریج پاس پڑا ہے, یہ پیتا نہیں. کیوں؟ یہی تو تقویٰ ہے, یہی تو تقویٰ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے نا. یہ تقویٰ ہے, کوئی جانے نہ جانے رب تو جانتا ہے نا. یہی اندر کی کیفیت بن جائے کہ میں چاہوں تو پی سکتا ہوں پر نہیں پیوں گا کیونکہ میں نے رب کے لیے رکھا ہے. میں نہیں کھاؤں گا, رب کے لیے رکھا ہے. رات کو وہ سحری کے وقت سونے کو دل کرتا ہے پر اٹھ پڑتا ہے رب کے لیے. تو رب کہتا ہے بندے جیسے تم نے روزہ میرے لیے رکھا, اب میں خود اس کی جزا بن کے تجھے ملوں گا. اب آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ عربی میں مسلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں یہ ایک ٹرم ہے عرب کی, اس لحاظ سے پوچھ رہا ہوں, لوگ ایمان میں نہیں پوچھ رہا. حالانکہ میں نے کسی تقریر میں بتایا ہوگا آپ کو, کیونکہ یہ قیمتی باتیں ہوتی ہیں اور میں اکثر ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں. عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل پڑی ہو, جس کے ناک میں مہار بڑی ہو اور وہ مہار پکڑنے والا جہاں اس کو بٹھائے وہ بیٹھ جائے, جہاں چلائے وہ چل پڑے. اس کو کہتے ہیں مسلم. سارے بولے اس کو مسلم کہتے ہیں. اب یہی لفظ مجھ پر اور آپ پر مستعمل ہوا ہے تو یقین جانیے ہماری زندگی کی ناک میں بھاگ دوڑ میں ایک نکیر پڑی ہوئی ہے, ایک مہار پڑی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہار ہے. اس کا ایک سرا اللہ کے قرآن میں ہے, دوسرا سرا حضور کے فرمان میں ہے. اب مسلمان جیسے وہ مہار پکڑنے والا جہاں بٹھاتا ہے اونٹ بیٹھ جاتا ہے, جہاں کھڑا کرتا ہے اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے, جہاں وہ چلاتا ہے چلتا ہے, جہاں وہ مہار والا کہتا ہے رک اونٹ رک جاتا ہے. میرے معزز سامعین, بالکل یہی لفظ مجھ پر اور آپ پر استعمال ہوا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھاگ دوڑ میں, ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں, لینے دینے میں, خوشی غمی میں اور ہمارے تجارت میں, ہماری سیاست میں, خارجہ داخلہ پالیسی میں, ہمارے کانسٹیبل سے لے کر بیوروکریٹ تک ہم میں سترے نہیں ہیں, بے مہارے نہیں ہیں, آزاد نہیں ہیں. ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نکیر پڑی ہوئی ہے. اب جیسے جیسے جہاں جہاں رب رسول فرماتا جائے گا مسلمان عمل کر کے دکھاتا جائے گا. بولو یہ اپنی مرضی کر سکتا؟ اس کی ٹریننگ ہے رمضان. بولو بھائی, اس کی ٹریننگ ہے ماہ رمضان. کھانے کو دل کرتا ہے پر کھاتا نہیں, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم اپنی مرضی سے نہیں کھاتے, رب اور اس کے رسول کی مرضی سے کھاتے ہیں. یہ ٹریننگ ہے. جو ٹریننگ میں پاس ہوتا ہے اس کو عہدہ ملتا ہے, تقویٰ ملتا ہے. جو روزوں کی ٹریننگ میں پاس ہو کر بعد میں بھی ایسا ہی زندگی گزارے وہ ہے لعلکم تتقون. یہ نہیں ہے کہ روزوں میں کچھ کر لیا اور پھر ویسے ہو گئے خارج, ڈسمس ہو گیا. سمجھ لو کہ یہ ٹریننگ میں پاس ہے. پاس ہونا ہے تو جو رمضان میں کیا ہے پھر یہ قبر کی دیواروں تک جاری رہے. بولو جی, قبر تک یہ جاری رہے کہ ہم کھاتے اپنی مرضی سے. بھائی سونے کو دل کر رہا ہے اٹھ پڑے تاکہ پتہ چلے کہ سونے پہ ہماری مرضی نہیں. اچھا پھر تراویح پڑھ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ نماز میں بھی ہماری مرضی نہیں. اللہ رسول فرمائے زیادہ پڑھ دو, اللہ اس کا رسول فرمائے تو کام کر دو, فجر کی کام کر دیں گے.
بولو نا، مغرب کی 3 کر دیں گے، عشاء کی 4 کر دیں گے، وتر 3 کر دیں گے، کیونکہ ہماری مرضی نہیں۔ تو یہ ٹریننگ ہے مسلمان بننے کی ماہ رمضان۔ سبحان اللہ۔ اب میں وہ خطبہ پڑھوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ماہ رمضان گزارنا کیسے ہے۔ حضرت سلمان فارسی زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال ما كتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں حضور پاک شاہ حاکم صلی اللہ زور سے خود ہی پڑھنا چاہیے تھا پر دھکا اسٹارٹ ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا فی آخر یوم من شعبان، اور وہ شعبان کا آخری دن تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، سبحان اللہ، اے لوگوں، قد اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جو بڑا عظیم ہے۔ آپ سمجھنے والے بن جائیں تو مزہ آ جائے۔ شہر عظیم، بولو لفظ شہر عظیم، جو عظمت والے ہیں تھوڑا زور بھی لگائیں گے، شہر عظیم، اللہ علی العظیم، یا وهو العلی العظیم، اللہ بھی عظیم ہے۔ اور وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ قرآن بھی عظیم ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب کی شان بھی عظیم ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، صحابہ کی جماعت بھی عظیم ہے۔ توجہ، اللہ بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے، سرکار کی شان بھی عظیم ہے، صحابہ کا مقام بھی عظیم ہے۔ تو شان عظیم، یہ پورا رمضان بھی عظیم ہے۔ شہر مبارک، بولو یار، شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی سحری میں برکت ہے، اس کی افطار میں برکت ہے، اس کی فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں برکت ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا بتاؤں نشانہ فرقہ کے غیرت مند مسلمانوں، میرے آقا نامدار، میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جو روزے دار کے معدے سے مہک اٹھتی ہے، جس کو لوگ بدبو کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ روزے دار کی جس کو دنیا بدبو کہتے ہیں، میرے ہاں مشک سے بھی بہتر خوشبو ہے۔ تو شہر مبارک، یہ پورا برکتوں والا مہینہ ہے۔ کون سی برکتیں؟ نمبر 1، ویسے میں گنواؤں تو 100 سے بھی اوپر ہے جو میں نے جمع کی ہوئی ہے، پر چند وہی جو سرکار نے بتائی ہے۔ پہلی برکت، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کی برکت یہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر ہے؟ بولو تو صحیح، دان ڈھیلے پہنے رہے ہو، 1000 مہینوں کے برابر ہے؟ بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ کتنی اعلیٰ ہے؟ خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ ہمارا کام ہے کہ سمجھنا، سمجھانے کے لیے ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے
جو 1000 مہینوں سے کون سی رات ہے؟ بس ہولی ہولی بولے تیرے بندے باقی بیٹھے ہو ماشاءاللہ ٹیکا شیکا لگی ہے سو جو چھوٹے چھوٹے پڑھ کے تو اللہ نے بندے کو کمائی کر لو کسی بھی کے ساری مولوی دے پڑھی دے وہ کون سی رات ہے 27ویں نہیں لیلۃ القدر کوئی بھی ہو لیلۃ القدر ہے اس کو 27ویں پہ آپ اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ یہی رات ہے اس کو چھوڑ دے آخری عشرے میں وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس مہینے کی اگلی برکت جعل اللہ صیامہ فریضہ اس مہینے میں روزے اللہ نے فرض فرما دیے ہیں اور تیسری برکت جو بیان فرمائی وہ سنیے توجہ سے وہ قیام لیلی تطوعا اور اس مہینے میں اللہ نے قیام راتوں کا نفلوں کا اس کو اللہ نے خیر ہی خیر فرما دیا ہے یہ تطوعا یہ سنتوں میں سے ہے نماز تراویح اس میں ادا ہوتی ہے کہو سبحان اللہ اس میں پورا قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے پر ایک بات یاد رکھیے فتنوں کا زمانہ ہے حضرت عمر پاک بڑی رضی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں قرآن و حدیث کی کتاب ہے اس میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے حدیث بھی لکھی ہوئی ہے اور ایک آیت بھی ہو تو وہ بھی قرآن ہے ایک حدیث کا ٹکڑا ہو تو وہ بھی حدیث ہی ہے نا تو قرآن و حدیث میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح ادا فرمائی تھی اللہ کی قسم وہ 8 نہیں تھی 20 تراویح تھی سبحان اللہ اوے بال بچوں کا دوڑنا بند کرو آپ بھی کرو سب کو کام کرو دوسری بات اور یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں انہی لوگوں میں سے آیا ہوں جو آج تراویحوں کے نعرے مارتے ہیں ان کی ساری مجھے تحقیق ہے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آج تراویحوں کا اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں میرے نبی نے جو 3 دن پڑھی ہے وہ 20 پڑھی ہے اور اگلی بات کہہ رہا ہوں حضرت ابو بکر کی پوری خلافت میں تراویح نہیں ہوئی بولیے بات جماعت تراویح تو فردن صحابہ تو بہت پڑھتے ہیں حضرت عثمان تو 40 رکعت پڑھا کرتے تھے کہو ذرا سبحان اللہ حضرت عثمان سے 35 رکعت بھی موجود ہیں اب تم ایک صحابی لاؤ جس نے 8 پڑھ کے کہا کہ میں تراویح پڑھنا ایک لے آؤ جو کہو کہ انعام دینے کو تیار ہے تو اتنی لمبی لمبی داڑھیوں سے بڑے بڑے جھوٹ اور اس کا نام تم نے قرآن و حدیث رکھا ہوا ہے حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالجواز اب شیعہ کہتے ہیں کہ عمر کی تراویح ہے انہوں نے اپنا غصہ ہے وہ عمر کی ابھی نہیں مردے عمر کو نہیں مردے ان سے کہا کہ بھئی حضرت عمر نے شروع حضرت عمر نے سارے بولو شروع وہ 3 دن حضور نے پڑھی تھی اور چوتھے دن حضور نہیں آئے باہر صحابہ انتظار میں تھے آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا میں اندر سے جان رہا تھا اندر سے نہیں سمجھو جان رہا تھا کہ تم آئے ہوئے ہو اور اللہ کو یہ بڑی پسند آئی ہے تراویح مجھے ڈر تھا کہیں فرض نہ ہو جائے مجھے اب میں آپ سے کہتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں تقریر لمبی کروں پر ٹائم نہیں تو آپ اس کا کیا مطلب سمجھیں گے بولتے نہیں ہو کیا مطلب سمجھیں گے آپ کہ مولوی تو کر رہے سی یہی سمجھے گے سیاست کر رہا تھا تقریر تو اس کو آتی کوئی نہیں اور کہتا ٹائم بڑا تھوڑا نہیں میں کرنا چاہتا تھا نہیں آپ یہی سمجھے گے بھی بات وہ کرنا چاہتا تھا تقریر کی اس کی مرضی پر ٹائم کے ساتھ حضور نے جو یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا اور اللہ کو بھی یہ عمل پسند آیا پر مجھے ڈر تھا کہیں فرض ہی نہ ہو جائے
آئے آئے رحمت للعالمین ہے نا. مجھے ڈر تھا کہ تم پر فرض ہے. حضرت عمر یہ سمجھے کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ آؤں، اللہ کو بھی پسند ہے، خطرہ تھا فرض کا، اب وہی بند ہوگی، فرض ہونی کوئی نہیں، چلو آپ مرضی خدا بھی پوری کرے، مرضی مصطفیٰ بھی پوری کرے. تو حضرت عمر نے کیا جرم کیا؟ تیسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی تراویح شروع کرائی؟ توجہ، حضرت عمر کی خلافت سے لے کر آج تک بیت اللہ میں بھی 20 پڑھی جا رہی ہے اور مسجد نبی میں بھی 20 پڑھی جا رہی ہے، اور یہ قیامت تک 20 ہی رہے گی. اور یہ جو سعودیہ کی زکات لے کر توحید کے نام پر یہاں ہم پر فتوے لگاتے ہیں، جب یہ وہاں جاتے ہیں تو یہ وتر بھی 3 پڑھتے ہیں اور تراویح بھی 20 پڑھتے ہیں. ایک آدمی میرے ساتھ الجھ گیا، وہ میری پچھلی جماعت کا تھا اہل حدیث، کہنے لگا شاہ جی تراویح 8 ہی نہیں. میں کیا 20 نہیں؟ کہنے لگا 8 نہیں. میں کیا مکے تے مدینے، مکے بھی 20 نہیں، بولو مدینے بھی. اب وہ کہتا 20 کتوں ہوئی؟ میں کہتا ایک امام 10 پڑھاتا ہے تو دوجا بھی 10 پڑھاتا ہے، تو میں کیا ایک 10 پڑھائے تو دوجا 10 پڑھائے تو 8 ہوئی ہیں. نہیں سمجھے؟ اور میں کیا اگر تیری کچھ ہے ایک جو پڑھائے 10 تو بولو دوجا بھی پڑھائے تیر لڑا کے 8 ہو گئی ہیں. بولو نا یار، نہیں ہو گئی ہیں. سنیو بولتے ہی نہیں، جب تو ساڑھے آگے نہیں بولتے ہوتے انہوں نے آگے کی بولو گے. 20 ہو گئی ہیں اور تسی کدے اپنی مسیحیں 9ویں نہیں پڑھی تو تھوڑا انہوں کی تعلق ہے. صرف زکات کھان کا مسئلہ نہیں. اب میں وہ حدیث بھی بتاؤں آپ کو جس پر اہل حدیثوں کو شک ہوا. شک تو نہیں ہے، بس جان کے گھوسلا ایکی میکی ڈھیکی اور اس کو حدیث کا نام دے دیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور پاک رات میں کتنی عبادت کرتے تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضور رمضان میں اور غیر رمضان میں. نہیں سمجھے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، مجھے شک پڑ جاتا ہے، شاید سمجھ نہیں آئی. رمضان میں اور رمضان کے علاوہ سمجھیں اسی حدیث سے دھوکہ دے گے. میں لاؤں بخاری اگر تسی ڈر جاتے بخاری آ گئی کوئی اوپر سے بڑی داڑھی نیچے سے بخاری، سنی ڈر گیا، بولتا ہی نہیں. وہی حدیث جو انہوں نے آپ کو دکھانی ہے میں پہلے ہی دکھا رہا ہوں بلکہ سمجھا رہا ہوں. توجہ سے سمجھیے گا. حدیث بخاری کی حدیث بھی صحیح ہے، اما عائشہ کا فرمان بھی صحیح ہے اور ہمارا مطلب بھی ٹھیک ہے. پوچھا گیا کہ حضور رات میں کتنی عبادت کرتے تھے؟ ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضور رمضان میں، اللہ کا واسطہ توجہ، اور رمضان کے علاوہ 8 رکعات پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے. وہ کتنی رکعات ہے؟ 8 اور 3 یہ کہتے ہیں. دیکھو جی اماں جی کہہ رہی ہیں حضور 8 پڑھتے تھے، اماں جی کہتی ہیں حضور 8 زیادہ تراویح رات میں. ہم نے کہا بیٹھ اور سچی بات کر، تراویح مکہ میں ہوئی نہیں. بول مکہ میں، کیونکہ روزہ فرض مدینہ میں ہوا ہے اور حضور تہجد پڑھتے تھے مکہ میں بھی اور تہجد پڑھتے تھے. اما عائشہ حضور کی تہجد بتا رہی ہیں. اور جہاں یہ حدیث ہے وہاں امام بخاری اس حدیث کو تہجد کے باب میں لائے ہیں، تراویح کے باب میں نہیں لائے. اور جو اما عائشہ نے فرمایا حضور رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت پڑھتے تھے، تو تراویح رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ آپ سارا مجمع نہیں نہ بول رہا، کیا تراویح رمضان کے علاوہ ہوتی ہے؟ تراویح
یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ حدیث مشاہرہ میں انکار کر دے میں اپنے آپ کو جھوٹا لکھ دوں گا۔ اہل حدیثوں کے ہاتھ تراویحاں الگ عبادت نہیں ہے، الگ جماعت نماز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو رمضان کے علاوہ تہجد ہے وہی رمضان میں تراویح ہے، اور تہجد بھی 8 ہے اور بولو تراویح بھی۔ ہم ادب سے جواب دیں گے کہ تہجد اور ہے تراویح تہجد حضور پر فرض تھی، تراویح فرض ہے۔ تہجد حضور نے مکہ میں بھی پڑھی، تراویح مکہ میں، اور تہجد حضور نے رمضان کے علاوہ بھی پڑھی، تراویح رمضان کے علاوہ، بلکہ تراویح تو 3 دن کے علاوہ پڑھی نہیں گئی۔ تو تم تراویح اور تہجد ایک جیسے کیسے کر رہے ہو؟ پوری خلافت صدیقی میں تراویح میں جماعت نہیں ہوئی، جبکہ تہجد حضرت ابوبکر خود بھی پڑھتے رہے ہیں۔ پھر تراویح کی جماعت ہے، تہجد کی جماعت ہے؟ بھائی آپ بولو نا، کیا حضرت عمر نے تہجد کی بھی جماعت کروائی تھی؟ تو پتہ چلا تراویح اور ہیں تہجد ہے۔ اب آخری مسئلہ رہ گیا کہ بعض ہوتے بھی سنی ہے اور آتے بھی سنیوں کی مسجد میں ہے، پر 8 پڑھ کے تو یہ کون ہوئے؟ وہ تو بدعتی ہے کہ وہ 20 مانتا ہی نہیں، اور یہ کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے۔ فرشتے اس کے چہرے پر کیا کریں کہ جو 20 مانتا ہے آیا بھی وہاں کھڑا ہے جہاں 20 پڑھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پر بدبخت تجھ پر کیا بدبختی غالب بھائی کہ تو 8 پڑھ کے نکل گیا؟ کیا تیرا اللہ کو کھڑا ہونا قبول نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ کیا تیری قسمت میں پورا قرآن نہیں ہے؟ ظالم کس گناہ کی شامت ہے کہ تو کشتی میں بیٹھ کر بھی ڈوب رہا ہے، تو وہاں ڈوب رہا ہے جہاں پانی کم ہے، تجھے 20 تراویح کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ تو میں آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں ادب کی نیت سے کہ جو یہاں آئے گا وہ پوری 20 پڑھے گا انشاءاللہ۔ کسی بھی مسجد میں سنی جائیں گے تو کتنی پڑھیں گے؟ 20۔ یہ مذاق کیوں کرتے ہو آپ کے قرآن سے؟ 8 پڑھ کے نکل گئے، اگلا قرآن نہیں ہے؟ اگلی نہیں 2 تراویح پڑھے جانا قرآن نہیں ہے؟ تو چھڑ کے کس نور چلے؟ کتنے چلے ہیں تو؟ اور کیوں نکل رہے تو قرآن سے مذاق کرنے آیا تھا؟ تو تراویحوں سے کھیل کرنے آیا تھا؟ آپ میں سے کوئی شخص مجھے وہاں کہے کہ شاہ جی ٹھہرو میں نے بات کرنی ہے، میں آدھی بات سن کے بھاگ جاؤں، آپ کے دل میں کیا گزرے گا؟ بولو نا، آپ بات کر رہے ہو اور مجھے بلایا ہو، کھڑا کیا، آدھی بات ہوئی میں بھاگ کھڑا، بیچ میں سے نکل گیا، کیا گزرے گی آپ کے دل میں؟ کیا تیرے لیے مسجد پر دعا نہیں کرے گی؟ تو رمضان کے مہینے میں یہ گناہ کمانے آئے، 8 پڑھ کے نکل گیا۔ تو بڑی ادب سے جذبات سے ہٹ کر اپیل ہے کہ یہ بدعت اور یہ حرکت اور قرآن پاک کی یہ توہین کوئی مسلمان تراویحوں میں، اور بولو نا سارے انشاءاللہ، آپ میں سے کوئی شخص بھی یہ حرکت پوری، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری